علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9th کلاس کا ترجمہ القرآن المجید کا جو سلیبس سورۃ الحج ہے اس کا ہم دوسرا پارٹ سورۃ الحج کے مضامین کیا ہیں۔ سورۃ الحج کے اہم مضامین کیا ہیں؟ ابھی بتایا گیا کہ اس سورۃ کا یعنی سورۃ الحج کا نام اس کے اندر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر حج کے مسائل ہیں، حج کے ارکان ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم پر کس زمانے میں نازل ہوا۔ اور آج ہم پڑھیں گے اہم مضامین۔ اس سورۃ کا مرکزی مضمون یہ ہے، آپ نے دیکھا آپ اردو کی سٹوری پڑھتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مرکزی مضمون ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس سورۃ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت ہے، حج کے مناسک ہے، حج کے ارکان ہیں، حج کی اور جہاد کی مشروعیت ہے، جہاد کی اجازت ہے، یعنی جہاد کی مشروعیت، جہاد کی اجازت اللہ کی طرف سے جو ملی مسلمانوں کو، اور دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا اس سورۃ کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب جو بنیادی اسلام کے بنیادی عقائد جن کا تذکرہ ہوا وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، قیامت کا احوال، قیامت کے احوال کا بیان ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن منافقوں کو ان کے نفاق کا کس طرح سے ان کو اس کی سزا دی جائے گی، اور کافروں کو ان کے برے انجام کا کس طرح سے ان کو سزا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن منافق اور کافر لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی، بلکہ ان کے مقابلے میں ان کے اپوزٹ جہاں کافروں کو سزائیں مل رہی ہوں گی، منافقین کو سزائیں مل رہی ہوں گی، وہاں پر ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کے ان کے سامنے بدلے بھی دیے جا رہے ہوں گے۔ ایمان والوں کو، مومنین کو ان کے جنت کی صورت میں، اللہ کی مہمان نوازی کی صورت میں، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوگا، محشر کے میدان میں کیا ہوگا، یعنی سب کچھ ان کے سامنے وہ کیا جا رہا ہوگا، ان کے سامنے ادھر ان کو سزائیں مل رہی ہیں تو ادھر ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو مخالفین قرآن کو بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر مخالفین قرآن کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور قیامت کا عذاب بڑی ہولناک چیز ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور یہ قرآن قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، 1400 سال پہلے آئی تھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، جو بھی اسے ٹکر لے گا، دنیا میں بھی انجام برا اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہوگا۔ جی، نمبر 2، اسلام کے بنیادی عقائد کے دلائل میں نمبر 1 قیامت کے احوال کا تذکرہ، جس کی ڈیٹیل ابھی آپ نے سن لی، اور نمبر 2 قدرت کی نشانیاں، قدرت کی، یہ ہیڈنگ دیتے جانا ہے آپ لوگ ساتھ، قدرت کی نشانیاں، یعنی سورۃ الحج کی ابتدا میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ آپ نے دیکھا میرے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے یہ آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے اسے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اس دن تم کیا دیکھو گے؟ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، یعنی ماں، ہر حمل والی حمل گرا دے گی۔ اتنا وہ دن سخت ہوگا، جتنی پریگننٹ خواتین ہوں گی ان کے حمل گر جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کے مدہوشی کی حالت میں ہوں گے، مدہوشی میں جیسے بے ہوشی کے عالم میں ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، اور وہ ہرگز مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا یعنی اصل مدہوشی ان کو نہیں ہوگی، اصل میں اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا جس وجہ سے اس دن وہ مدہوش ہو۔ اب کیا ہے قدرت کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا قیامت کا، کہ قیامت والا دن وہ اتنا سخت ہوگا
کہ اس دن قیامت کی ہولناکیاں بڑی سخت ہوں گی۔ یہاں سے اللہ نے سورۃ الحج کا تذکرہ کیا اور آگے آگے مختلف مضامین کا تذکرہ، مختلف دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قدرت کی نشانیاں، قدرت کی نمبر 2 قدرت کی نشانیوں میں سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کس طرح سے پیدا کیا، اس کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ قدرت کی نشانیوں سے آپ دیکھیں قدرت کی نشانیوں کو، پھر اللہ کو پہچانیں۔ کسی بھی چیز کو نا، اچھی ماں کی پہچان کیا ہے کہ اس کا بچہ سویلائزڈ ہو، ایسے ہی ہے۔ اور اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ماں، کوئی بھی بچہ راستے میں جا رہا ہوگا تو بڑا اچھا کوئی کام کر دے، راستے سے پتھر ہٹا دے، ہڈی ہٹا دے، کوئی کانٹا سائڈ پہ کر دے، کوئی نقصان دہ چیز، یا راستے میں رش لگا ہوا ہے وہ بندہ ایک اترے اور وہ ادھر ادھر لوگوں کو کر دے کہ بھئی راستہ بن جائے گزرنے کا، تو لوگ کیا کہتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے کہتے ہیں کتنی اچھی ماں کا بیٹا ہے۔ اور اگر لڑکی کوئی اچھا کسی کے ساتھ نیکی کرتی ہے تو کہتے ہیں کسی نیک ماں کی بیٹی ہے۔ ماں کی پہچان کرنی تو اس کے بچوں کو دیکھ لو، ایسے ہی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک ماں کی اولاد بد ہوتی ہے یا ہر بد ماں کی اولاد ہی بد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آزمائش بن جاتی ہے، نیک ماں کی اولادیں بھی بد نکل آتی ہیں۔ حضرت کون سے وہ نبی تھے، نوح علیہ السلام، بیٹا کنان جو تھا وہ، ٹھیک ہے، آزمائش شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیے، آزمائش شرط ہے۔ اب قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، زمین کو دیکھیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، حجر و شجر کو دیکھیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ صبح شام کی جو رات دن آتی جاتی ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ نے مختلف نشانیوں کو دکھایا ہے۔ پہلا نمبر قیامت کے احوال کا تذکرہ، نمبر 2 قدرت کی نشانیاں دکھائیاں، مجھے کیسے پہچان میری کرنی ہے۔ نمبر 3 حج اور قربانی کے احکام کا اللہ نے تفصیلی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا، جو ہم پہلے بھی بتا چکے سورۃ الحج کے تعارف میں بھی۔ اس صورت میں حج اور قربانی کے احکام ہیں، حج کے بھی، اور آپ نے دیکھا حج اور قربانی دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، ادھر سے حج کرتے ہیں تو ساتھ ہی قربانی کرنی پڑتی ہے، اور اس دن مسلمانوں کی بڑی عید کا دن بھی ہوتا ہے نا، بڑی عید کا، قربانی کا دن۔ اور حج اور قربانی کی حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ فرض کیوں ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، قربانی والے دن قربانی کر لیتے ہیں، ہم قربانی والے دن قربانی کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں صرف اللہ کو بکرے، چھترے اور دمبے اور گائے وغیرہ چاہیے؟ اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ مجھے یہ چیزیں، تمہارے گوشت وغیرہ، یہ قربانیاں مجھے نہیں پہنچتی، نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو خون گوشت کچھ نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو صرف دل کا تقویٰ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جو کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ گوشت اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں خواب میں دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ اور کتنا نیک، کتنی نیک وہ اولاد تھی، کتنا وہ نیک بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آگے سے کہتے ہیں باجن ففعل ما تؤمر، وہ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دعا کیا کرے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ایسا فرما بردار بنا۔ پہلے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں، ہماری اولادیں ہماری فرما برداری کریں، نہیں، فرسٹ گیو اینڈ ٹیک، گیو فرسٹ ہے، ٹیک سیکنڈ ہے، گیو اینڈ ٹیک، پہلے آپ دیں پھر آپ لیں، پہلے مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے گی۔ انڈرسٹینڈ؟ اب جس ایج میں بھی ہیں، 30 میں، 40 میں، 50 میں، 60 میں، امیوں کی خدمت بھی کرنی ہے، امیوں کی عزت، احترام، امیوں سے محبت، پیار، اور جو سب سے بہترین دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے رہیں۔ اور جی، حج اور قربانی کا یہ اللہ کو خون وغیرہ نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو دل کا تقویٰ، اور اس دن اللہ سے ڈر کر بندہ جو قربانی کرتا ہے نا، مسلمان مومن، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اگر وہ بیٹا قربان کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنا قیمتی مال اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ جی، نمبر 3 پہ ہے، نمبر 4 جہاد کی فضیلت، یعنی سورۃ الحج کے اہم مضامین میں سے مضمون نمبر 4 کیا ہے؟ جہاد کی فضیلت۔ مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا، جبکہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جہاد کی۔
مسلمان دیکھتے تھے جب ان پر ظلم ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، تو منتظر رہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے نبی لڑنے کی اجازت دیں، جہاد کی اجازت دیں ہمیں، تاکہ ہم ان کے خلاف لڑ سکیں، لیکن اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اس ٹائم مسلمانوں کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی، تعداد نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمان کمزور تھے۔ مدینہ میں گئے تو طاقت بڑھ گئی، مدینہ کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، تو جب تعداد بھی بڑھ گئی اور ریسورسز بھی بڑھ گئے تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی اور اس میں جہاد کی اجازت دی گئی اور شرک سے منع کیا گیا۔ شرک کیا ہے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ جو کام اللہ کر سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، بیماری دے سکتا ہے، زندگی کے حالات بدل سکتا ہے، خوشیوں کو غموں میں خوشیوں کو بدل سکتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور میں وہ ڈالنا یہ شرک ہے۔ جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا، مسلمانوں کے لیے خوشخبری کہ وہ اب اپنے ظلم کا بدلہ لے سکیں، اور ان کو خوشخبری، مسلمانوں کے لیے جہاد کو خوشخبری قرار دیا گیا، کیونکہ اب انہیں کافروں کے ظلم و ستم کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت مل گئی، مسلمان خوش ہو گئے۔ آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ اجازت واقعی ایک بڑی خوشخبری ہوگی، اور جو پہلا جہاد تھا، جو پہلا مارکا تھا، وہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر کا تھا۔ اور جی اس کے بعد سورۃ الحج کے اہم مضامین میں سے جو 5واں ہے نمبر، وہ ہے ایمان لانے کی دعوت بھی سورت میں دی گئی، ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ سورۃ الحج کے آخر میں تمام مسلمانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی، تمام مسلمان، تمام لوگوں کو، تمام کائنات کے لوگوں کو بھرپور دعوت دی گئی کہ ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، کفر کے دائرے سے نکل کے اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا، یعنی ہر بندے کو تو رسالت نہیں مل جاتی نا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے رسالت رکھتا ہے، ہر بندے کو رسالت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہا منتخب کیا کہ وہ اللہ کا پیغام فرشتوں تک انسانوں تک یعنی رسولوں تک لے کے جائیں، اور جس کو چاہا بندوں میں سے اس کو رسول بنایا، اور اس رسول کو پیغام دے کے بھیجا کہ اب آگے آگے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ اور مسلمان بناؤ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ جی اس کے بعد ہے ٹاپک نمبر یعنی اہم مضامین میں سے 6واں مضمون کیا ہے؟ عمل صالح کی تلقین۔ عمل صالح، نیک عمل، نیک عمل کی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان والوں کو عمل صالح کر رہے ہیں، اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا، نیک اعمال کرو خود بھی، ٹھیک ہے، خود نیک اعمال کرو، اور جو بندہ نیک اعمال نہیں کرتا وہ آگے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے کہ نیکی کرو نیکی کرو؟ نیک عمل کریں گے تو آگے لوگوں کو دعوت دے سکیں گے نا۔ آپ کی نمازوں سے، آپ کے روزوں سے، آپ کے صدقات خیرات سے، آپ کی عبادات سے، آپ کے پردہ کرنے سے لوگ پہچانیں گے نا کہ یہ اللہ کی بندی نیک ہے، تو جو یہ بات کہے گی تو لہٰذا یہ ٹھیک کہتی ہے، پھر اس کی زبان میں اثر بھی ہوگا۔ اور اگر آپ خود ہی نہیں کام کرتے، خود ہی نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بچوں سے گھر میں کہہ کہ بیٹا اب نماز پڑھو۔ میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خواتین کیا کہتی ہیں؟ میڈم میری بچی کے لیے دعا کیا کریں، بچوں کے لیے یہ نمازی بن جائے، میرا بیٹا مسجد میں نہیں جاتا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، میں بڑا کہتی ہوں بیٹا نماز پڑھو، بڑا کہتی ہوں، اور اگر پوچھا جائے کہ بی بی آپ خود نماز پڑھتی ہیں؟ کہتی نہیں، کدی کدی پڑھ لینے ہیں، کدی نہیں پڑھی جاتی۔ اگر یہ بات ہے تو آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، پھر آپ کے بچے نمازی بن سکتے ہیں؟ وہ بس اللہ کی جس پر خاص رحمت ہو جائے، بچے کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کسی اچھے بندے کے ساتھ، کسی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، اس کی محفل اچھی ہو جائے تو بن سکتا ہے، ادروائز بہت مشکل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود سے نمونہ بننا ہے، عملی نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا پہلے نیک اعمال کرو، نیک اعمال کریں، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک امت ہیں، امت محمدیہ ہیں، بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے کس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہو؟ کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب یہ ذمہ داری میری اور آپ سب کی ہے، یہ صرف درس دین دینے کے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دین پہنچانے والی باجیوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس نے صرف مدرسہ پڑھا ہے صرف وہی دین کا کام کر سکتا ہے۔ آپ کو جتنا بلغوا عنی ولو آیا، جتنی بات کا پتہ چلے،
ایک آیت بھی آپ کو مل جائے آپ اس کو آگے پہنچا دیں. تو یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یعنی اہم مضامین میں سے جنت اور دوزخ کے حقدار کا تذکرہ ہوا اس سورۃ الحج کے اندر. ہیڈنگ یہی ہوگی، جنت اور جہنم کے حقدار کون ہیں. مشرکین کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی. آپ کی سورۃ الحج کے اندر مشرکین کو ڈرایا گیا کہ ان کے لیے جہنم ہوگی، کیسی ہوگی، اس کی ہولناکیاں، اس کا عذاب کس طرح کا ہوگا. حق تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا، یہ اللہ نے بتایا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری یعنی دعوت حق کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری. جو لوگ دعوت حق کو قبول کرتے ہیں، دعوت دیتے نہیں، ابھی تو ہے، قبول کرتے ہیں. قبول کریں گے تو آگے دعوت حق کی آگے دعوت دے سکیں گے نا. قبول کرتے ہیں، جو دعوت حق کو قبول کر لیتے ہیں، جو قرآن سن کے، رسول کی بات سن کے بات مان لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پھر کوشش کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو آج سے آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگیاں عملی زندگی بنائیں، عملی زندگی بنائیں. علم اگر آ گیا ہے، سارے پردے اٹھ گئے ہیں کہ عمل کرو گے تو نجات ہونی ہے. حقیقت سورۃ الحج کے مضامین پڑھ کر حقیقت حال سے ہم واقف ہو گئے. ابھی جب ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور حقیقت حال کھل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب سب کو جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی بنانی ہے. عملی زندگی بنائیں گے تو نجات ہوگی، ورنہ جو کہ بعید اس صورت کے اندر ہی ہم نے پڑھ لی کہ انکار کرنے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے کیا کیا عذابات ہوں گے. اور یہ مت سمجھیے کہ آج یہ آنکھوں سے اوجھل ہے، یہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا دیکھی جائے گی بعد میں. اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ 6 ماہ کے بعد عید آ رہی ہے، ہوتا ہے نا 11 مہینوں کے بعد 12ویں مہینے میں جا کے عید آ جاتی ہے، عید الفطر. 2.5 مہینوں کے بعد پھر 2.25 مہینوں کے بعد عید الاضحیٰ آ جاتی ہے. پتہ ہے کہ اب عید آنی ہے، اور کچھ لوگ تو ابھی سے آہستہ آہستہ تیاری سٹارٹ کر دیں گے کہ 2-4 ماہ کے بعد عید آ رہی ہے، لہٰذا کسی نے جوتا کبھی لے آئے، کوئی کپڑا لے آئے، کبھی کوئی بینگلز لے آئے، نیکلس لے آئے، چھوٹی چھوٹی تیاریاں اپنی ابھی سے سٹارٹ کر لیں گے. کچھ کہیں گے چلو ابھی تھوڑے دن ہیں کر لیتے. کرتے 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 کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یعنی کہ شوق ہے لیکن کر لیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند رات کو کتنی دوڑیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی، مارکیٹیں بھری پڑی ہوتی ہیں، کسی کا جوتا، کسی کا کپڑا، کسی کی بینگل، کسی کی مہندی، بہت سی چیزیں رہ جاتی. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کر لیں گے، چلے آج کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، آج کرتے 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 عید کا ٹائم آ جاتا ہے. یا تو کپڑے سلائی نہیں ہوئے ملتے، یا اس ٹائم جوتا نہیں ملتا، یا اس ٹائم پیسے نہیں ہوتے، یا کس طرح سے مسائل بن جاتے ہیں، اور اس دن پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور اس ٹائم ایسے لوگوں کے بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں، ماں کو کوس رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لاپرواہیوں کی، یہ لاپرواہی ہے نا، اس کو غفلت بولیں گے، اس کو لاپرواہی کہیں گے. غفلت، ماں کی غفلت کی وجہ سے کتنے بچے پریشان ہوں گے. اور یہ نہیں ہے کہ ماں خود پریشان نہیں ہوگی، بچہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے، اماں زیادہ پریشان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کس کو جواب دے کہ میں کیوں نہیں ایسا کر پائی. اس دن پچھتانے کے علاوہ کوئی نہیں. عید والے دن دکانیں ہو جانیاں جی بند. ٹھیک ہے جی، آپ اب شاپنگ عید والے دن کر نہیں سکتے. اور پچھتاوے کے علاوہ، بچوں کے رونے کے سوا اور اپنے آپ کو کوسنے کے سوا کچھ نہیں ہے. اس سے کئی گنا سخت حالت وہاں پر ہوگی. آج ہمیں بتایا گیا تمہیں موت آنی ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا قیامت آنی ہے. جس کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ سمجھیں کہ اس کی قیامت واقع ہو گئی، اس پر قیامت آ گئی. جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ اس کے بعد مرنے کے بعد اس کو کوئی موقع ہی نہیں ملنا. اب جس کی موت آ گئی، پتہ ہے مرنا ہے. ہمیں عید کے دن کا تو پتہ ہے، چھوٹی عید کب آتی ہے، بڑی عید کب آتی ہے، کس مہینے میں کس ڈیٹ پر آتی ہے، پتہ ہے. ٹائم فکس ہوتا ہے. شادی آ جائے اچانک، ہمیں کوئی شادی پہ بلا لے نا، اچانک رات کو، صبح شادی ہے، رات کو ہمیں کوئی دعوت دے ہماری شادی پہ آنا، معذرت ہم آپ کو بتا نہیں سکے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پہ
ٹائم پہ ہمیں بلایا ہے تو دیکھیں گے پھر ہم نے آنا ہے کہ نہیں بنانا. اگر کوئی پوچھ لے کہ کیوں نہیں جانا تو کہتے ہیں کہ لو ٹائم پہ بلایا ہے، تیاری کرنی ہے، 100 مسائل. ٹھیک ہے، تو اچانک تو عید نہیں آتی نا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ پچھتاتے رہتے ہیں. شادی کوئی فنکشن رکھنا ہے تو اس کا بھی ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، ٹائم فکس ہوتا ہے، اس کا بھی موقع ملتا ہے، پھر بھی کئی لوگ پچھتاتے رہتے ہیں. اب موت کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم دنیا کی ہر چیز کی سستی سے سستی چیز پرچیز کریں گے، وہ لکھ کے دے دیں گے گارنٹی ہے، کوئی 1 دن کی، کوئی 4 دن کی، کوئی مہینے، کوئی 6 دن کی. لیکن موت کی گارنٹی کہ کب آنی ہے. انسان کی اپنی ذات کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی کہ تیری اپنی ذات کی گارنٹی کب تک تم نے رہنا. یہ بتایا ہے کہ موت آنی ہے، کب آنی ہے، کس ٹائم آنی ہے نہیں پتہ. جو اچانک آنی ہے تو آپ کو اچانک. کچھ بیویاں بڑی سیانی ہوتی ہیں، اپنا ہر وقت سوٹ بوٹ کپڑا لتا سارا کچھ تیار کر کے رکھتے ہیں، اچانک کوئی کال آ جائے تو ہمیں نکلنا پڑے تو جانا پڑتا. یعنی اچانک ڈیتھ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، تو ہو سکتا ہے اس ٹائم لائٹ نہ. وہ اپنا سیانی عورتوں کی نشانی بتا رہی ہو، اللہ ہمیں بھی سیانہ بنا دے. تو کپڑا تیار، جوتا تیار، ہر ٹائم کی. اگر کہیں سے کال آئی تو 5 منٹ لگاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رولے پڑ جاتے ہیں، میں نے یہ دھونا ہے، میں نے یہ پکڑنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے مل نہیں رہا، مجھے پھر اگلے سے پچھلے سے مانگنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں سم ٹائم. تو بہرحال عقل مند بنی ہے اس عورت، عقل مند عورت کی طرح. پتہ ہے موت آنی ہے، کب آنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم فکس نہیں ہے. تو پھر عقل مند بنے کہ اپنی تیاری ابھی سے رکھیے. نہ جانے آج میری آخری کلاس ہو، نہ جانے میری آج آخری شام ہو، نہ جانے میری آج آخری میرا اس ادارے کے اندر میرا آخری دن ہو، نہ جانے یہ میرا آخری لیکچر ہو. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.